راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نعیم اور میں ہوں عادل مشتاق۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ تو کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہمیشہ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ زندگی ہے، اور زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، لیکن کچھ واقعات، حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں آنسو چھوڑ جاتے ہیں، جن میں سے ایک سانحہ جو چند دن پہلے ہمارے ساتھ بھی پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری پیاری، ہماری عزیز بہن مینا پرویز ہم سے جدا ہو گئی۔ جی، اور ریبا میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر کا کب اختتام ہو جائے، کب یہ ختم ہو جائے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس راز کو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور میرے خیال میں ہم اس کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں۔ کیا سوچتی ہیں آپ اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ گو کہ جب ایک انسان اس زمین پر پیدا ہوتا ہے تو بہت سے خوبصورت رشتے اسے اپنے ارد گرد گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے جانا بھی ہوتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارے وہی خوبصورت رشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن صرف وقت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے خوب کہا، یہ الہی انتظام ہے، اور اسی کے موافق ہم سب نے اپنی باری پر، اپنے وقت پر خدا تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے۔ تو جناب، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام مقدس کا۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے اقتباس سنتے ہیں۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ریبا آج کا اقتباس، جو کہ زبور کا اقتباس ہے، حضرت داؤد کا اقتباس ہے، اس میں خدا کی تمجید، شکر گزاری اور ایک طرح سے ایماندار کی آرزو کو پیش کیا گیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خداوند تعالیٰ کی حمد، اس کی ستائش اور اس کی تمجید میں گزرے۔ بہت ہی خوبصورت اور بابرکت اقتباس ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ریبا کہ ہم تمام جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے پیغامات کو شامل کریں، ان کے بھیجے گئے خطوط کو شامل کریں۔ جی، تو پہلا میسج جو میرے سامنے ہے، یہ عمران جولین آپ نے بھیجا ہے ننکانہ صاحب سے، اور آپ کہتے ہیں کہ باجی مینا کی وفات پر دلی افسوس ہے، اور یقیناً وہ ہماری قوم کا ایک قیمتی اثاثہ تھیں، اور خدا تعالیٰ تمام دکھ بھرے دلوں کو اپنی تسلی اور تشفی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور میسج ہمیں پہنچا ہے محمد ملک تنویر کی طرف سے جھنگ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ تمام پروگرام سننے والوں کے لیے یہ بہت ہی دکھ کا دن تھا کہ جب ہماری باجی مینا پرویز اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فیبا ریڈیو کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی جو کہ اب ڈوب چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعا بھی کی ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محمد تنویر ملک، اور عمران جولین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ان کے انتقال پر اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ ارشد اقبال صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مینا پرویز ایک عہد تمام ہوا۔ آپ لکھتے ہیں، میرے درد کی دوا کرے کوئی، ٹوٹتے ہوئے بندن کو رواں کرے کوئی، تم جو چلے ہو ہمیں چھوڑ کر یوں پریشان، ہمارے غم کا مداوا کرے کوئی۔ اب تو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا،
रोती आंखों से इल्तजा करे कोई, लौट कर तुम ना आओगी ये पता है मुझे, मेरे दर्द दिल की दवा करे कोई, देखता रहूंगा इन रास्तों को हमेशा अरशद, जहां मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था कोई। बहुत शुक्रिया अरशद भाई आपका भी। इसके अलावा हमें सतलुज लिसनर्स क्लब भावलनगर से हमारे साथी प्रिंस अफजल शाहीन और दीगर मेंबरान लिखते हैं कि मीना परवेज एक शख्सियत, एक नाम और एक आवाज इस दुनिया में नहीं रही। लिसनर्स के लिए ये एक दुख भरी खबर है। हम सतलुज लिसनर्स क्लब भावलनगर के तमाम मेंबरान मीना आपी की वफात पर इनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। जहीर अहमद जमाली आप लिखते हैं कि ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। वाकई सामईन एक अच्छी आवाज से महरूम हो गए हैं। उनकी खिदमात को कभी नहीं भूलेंगे। हम उनके खानदान के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा सराजुद्दीन नजामानी आपने भी हमें मैसेज भेजा है और आपने कहा कि फीबा रेडियो की बहुत ही बेहतरीन आवाज, बेहतरीन किरदार की मालिक मीना परवेज की वफात की इंतहाई रंजीदा कर देने वाली खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खुदा उनके लवाहकीन को सब्र की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहीर अहमद जमाली और आपका भी सराजुद्दीन नजामानी। मास्टर महबूब अहमद साहब कहते हैं कि एक मंजी हुई मेजबान रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद पर मरीना नौरीन के नाम से जानी जाती थी। आवाज की दुनिया में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है जो शायद ही पूरा हो पाए। दुआ है कि खुदा ताला उनके खानदान को तसल्ली इत्मीनान बख्शे। बहुत शुक्रिया आपका मास्टर महबूब साहब। राबेल साजिद आपने भी मैसेज किया और आपने कहा कि मीना बाजी की वफात की खबर सुनकर बहुत ही दिली दुख हुआ और दुआ है कि खुदा आपकी पूरी टीम को इस गम को बर्दाश्त करने का सब्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल साजिद आपके इस मैसेज के लिए। तो खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हैं और बढ़ते हैं अगले सिलसिले की तरफ जो कि है सेहत की बातें। आइए मिलकर सुनते हैं। सिलसिला सेहत सबके लिए लेकर हाजिर हैं। सलाम कबूल कीजिए और आपका भी शुक्रिया कि इस वक्त में आप भी हमारे साथ हैं। और आज हम सेहत की बातों में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वैसे तो बहुत आम सी या बड़ी कॉमन सी लगती है, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ी और मालूमात हासिल की जाए तो पता चलता है कि ये और कितनी खतरनाक बीमारियों की तरफ इशारा कर सकती है। बात हो रही है खांसी की और इसके बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर अतहर याकूब के साथ। तो डॉक्टर, हम आपको यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर सिर्फ एक शख्स को खांसी काफी देर तक रहती है तो ये किस किस बीमारी की तरफ इशारा कर सकती है? इसमें 3-4 बीमारियां हैं जिससे इनकी एसोसिएशन है खांसी की। सबसे पहले तो दमा, फिर उसके बाद जो लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, टीबी, और इसके अलावा जिनको डस्ट एलर्जी वगैरह हो। टीबी के बारे में कहा जाता है बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा आज हमें बताएंगे? टीबी बेसिकली फेफड़ों की बीमारी है जिसमें फेफड़ों का इन्फेक्शन होना, और इसकी कुछ अलामात हैं जो जिनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। उसमें खांसी जो तवील अरसे तक चलती रहे, बुखार का होना और साथ में वज़न कम होना, और साथ में इसमें यह भी है कि जिस मरीज़ को ये मसला होता है उसमें भूख भी उसको कम लगती है। इसकी अलामात तो बड़ी ऐसी हैं जो किसी भी बीमारी के साथ हम जोड़ सकते हैं, तो पता कैसे चलता है कि वाकई टीबी ही है या कोई और मर्ज? देखिए, इसमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसमें सबसे पहले आपको अपना चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है, फिर अपने मॉलेज को जाके चेक करवाना पड़ता है। अगर चेस्ट एक्सरे में कोई आपको ऐसी हेजीनेस नज़र आए या कोई भी ऐसा पैच नज़र आए तो इसका मतलब है इस बंदे को टीबी हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं जो इसको कंफर्म कर देते हैं कि इस बंदे में टीबी है या नहीं है। लाइक आप देखिए, अगर किसी को दमा का मसला है उसमें चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन उसको एलर्जी होगी और एलर्जी के साथ साथ उसको खांसी होगी। वो जो सुबह उठता है उसको इतनी एक्सेसिव खांसी होती है कि वो उसको साथ में थूक भी आता है जो बलगम से भरा होता है। टीबी के मरीजों में भी ये मसला होता है, लेकिन दमा के मरीज में वजन कम नहीं होता। टीबी के मरीज में तो वजन कम होता है और साथ में बुखार उतरता नहीं है। टीबी की बीमारी किसी को लग जाने की वजह क्या बन सकती है? देखिए, टीबी की बीमारी के लिए आपका जो कुव्वते मुदाफ़ित है सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी हम कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम जो आपकी इम्यूनिटी है, अगर किसी पेशेंट में वो कम हो जाए उसमें भी हो सकता है। बेसिकली अगर किसी को टीबी है और साथ में कोई बंदा हेल्दी बंदा बैठा हुआ है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम या उसका कुव्वते मुदाफ़ित वाला जो सिस्टम है वो इतना सुप्रेस है
کہ وہ جب کھانسی کرے گا تو ہوا میں اس کے پارٹیکلز جائیں گے ٹی بی کے جراثیم کے، وہ جب انہیل کرے گا سانس لے گا تو اس سے یہ پھیل سکتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر اسی بندے کو اگر اس کو کوئی شوگر ہے یا کوئی اور ساتھ بیماری ہے جس میں آپ کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کیچ کر سکتا ہے اس انفیکشن کو. کسی شخص کو ٹی بی ہو گئی ہے یا نہیں یہ کتنے دنوں بعد پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ علامات اگر طویل عرصے تک کسی کو 1 مہینے سے ہے یہ مسئلہ اور ساتھ میں اس کا وزن کم، پچھلے 3 ماہ سے وزن کم ہو گیا ہے، تو یہ تشویشناک بات ہوتی ہے. وہ اپنے مولد سے رابطہ کرے، اپنے ٹیسٹ کروائے تاکہ اس کو وقت سے پہلے اس کی تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج شروع کرے. آپ نے بتایا کہ یہ ٹی بی کے مریض سے ہی دوسرے شخص کو ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو ٹی بی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کو ماسک وغیرہ یا آپ یوز کریں یا وہ پیشنٹ ماسک یوز کرے. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ دوائیاں لے رہا ہے تو اس میں پھر یہ چانسز انفیکشن کے کم ہو جاتے ہیں، ٹرانسمیشن کے. یہ ہر وقت ماسک لگانے والی تو کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پہ نہیں چلا جاتا کہ ہر وقت ماسک لگائے رکھنا تو کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے جی. تو اس کے علاوہ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے؟ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اگر وہ مریض جس کو ٹی بی ہے وہ دوائیاں لے رہا ہے اور اگر آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس میں چانسز کم ہو جائیں گے ٹرانسمیشن کے. مطلب کہ اس کا بہترین بچاؤ یہی ہے کہ ٹی بی کا جو مریض ہے وہ اپنا خیال رکھے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بات کی تھی کہ اگر کسی کو شوگر کی بیماری یا کوئی اور ایسی بیماری ہو تو اس میں یہ ٹی بی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی عادات یا کچھ ہیں جو چھوڑنے کی ضرورت ہو اس مرض سے بچنے کے لیے؟ سگریٹ نوشی ہے. اگر وہ بندہ جس کو ٹی بی بھی ہے اور وہ سگریٹ بھی پیتا تو اس میں چانسز آگے یہ ہے کہ پھیپھڑوں کے سرطان ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے؟ اس کی خاص وجہ آپ کی اسموکنگ جو ہے وہ اس چیز کو ڈبل کر دے گی. آپ نے بات کی تھی کہ ٹی بی کے مریض سے ہی اس کا جرم دوسرے شخص میں پھیل سکتا ہے. اس کی کیا کوئی اور بھی طریقے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید دودھ کو اگر ٹھیک طرح سے نہ ابالا جائے تو بھی ٹی بی کا مرض پھیل سکتا ہے. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر جب ہم دودھ کو پراپرلی بوائل نہیں کرتے، ویسے تو دودھ کو ہمیں 70 ڈگری سیلسیس اسکیل پہ جو ہے وہ 70 ڈگری جو ہے ریکمینڈڈ جو ہے سائنٹیفک جو ہے میتھڈ اس پہ بوائل کرنا چاہیے تاکہ جو بھی دودھ میں بیکٹیریا جراثیم ہے وہ سارے کل ہو جائیں. تو اس سے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر دودھ پراپرلی بوائل نہ ہو اور اس میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور جب وہ بندہ استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ ٹی بی کو کیچ کرے. تو یاد رکھیے ہم نے بات تو ضرور کی ہے کہ ٹی بی کی علامات 1 مہینے کے بعد ہی نظر آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ انتظار مت کیجیے گا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. جی صحت کی باتیں میں ہم سن رہے تھے چند باتیں کھانسی کے تعلق سے، کیونکہ کھانسی اس موسم میں بہت ہی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے بچے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی جو بھی گفتگو تھی وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی تاکہ آپ بہتر طور پر اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے. ویک فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہووے. یقیناً انسان خاک ہے اور کلام خدا کہتا ہے کہ انسان خاک ہے اور خاک ہی میں پھر لوٹ جائے گا. لیکن ہم جو خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم خدا تعالیٰ سے کسی بھی طرح کا گلہ یا شکوہ کریں، بلکہ ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنا ہم پر واجب ہے. حضرت ایوب کی طرح جنہوں نے کہا کہ خداوند نے دیا خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو، آمین. تو اگلا سلسلہ ہے جناب چشم بینا، جس میں آج ہم سنیں گے دیہاتی زندگی کے تعلق سے ایک واقعہ. آئیے مل کر سنتے ہیں. میں نے میاں وال رانجھا جانا تھا. یہ جگہ منڈی بہاؤدین سے گجرات سے کافی دور ہے. گجرات پہنچ کر جب آگے سفر شروع ہوا تو سڑک پر پانی ہی پانی نظر آیا. بس کی رفتار میں از خود دھیما پن آ گیا. یہ سڑک کنجاک کے جانب سے گزر رہی تھی. تھوڑا سا آگے چل کر معلوم ہوا کہ سڑک درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے اور غالباً سیلابی پانی تیزی سے گزر رہا ہے. پانی کے بالکل قریب جا کر بس رک گئی اور ساری سواریوں کو اترنے کا حکم ہوا. لوگ بس سے اتر کر ادھر ادھر جائزہ لینے لگے. عورتوں، مردوں اور بچوں بوڑھوں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور پانی کو عبور کرنے کے منصوبے بنائے. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پکڑ کر لوگ دوسری جانب چلے گئے جہاں اور بسیں کھڑی تھیں. ادھر پہنچ کر سواریاں کسی دوسری بس میں سوار ہوئیں اور بس روانہ ہو گئی.
مغرب کے وقت میں کنگ روڈ سے ہٹ کر ایک دوسری متبادل سڑک کے ذریعے متعلقہ اڈے پر پہنچا، جہاں میں نے موزہ میاں والی رانجھا میں اپنے دوست میاں معصوم کے پاس جانا تھا۔ اب کچی سڑک پر میں آہستہ آہستہ وقت اور مسافت کا جائزہ لیتے ہوئے چل نکلا۔ پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے الیک سلیک کے بعد پوچھا، آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، آپ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا، پہلے میں نے پوچھا ہے۔ میں نے کہا، اپنی جگہ پر میں نے بھی پہلے ہی پوچھا ہے۔ حیران ہو کر بولا، میں نے اسی سڑک پر کوئی 3 میل کے فاصلے پر اپنی ڈھاری، یہ ڈھاری زمیندار لوگ کبھی اپنے مربوں میں اگر کوئی مکان بنا لیتے ہیں تو اس کو ڈھاری کہتے ہیں، میں نے اپنی ڈھاری جانا ہے۔ میں نے کہا، مجھے میاں وال رانجھا جانا ہے۔ کہنے لگا، کن کے ہاں جانا ہے جی؟ مجھے اس کے پوچھنے کا انداز کچھ مشکوک سا لگا۔ میں نے کہا، آپ ان کے واقف نہیں ہیں؟ کہنے لگا، ممکن ہے بھائی واقفیت ہو۔ یہ لفظ بھی کچھ اس نے ہنسی کو روکتے ہوئے کہے۔ میرے شک میں کچھ اور اضافہ ہوا اور اب میں محتاط ہو کر چلنے لگا۔ راستے میں زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، مجھے ہر لمحہ اس کی ذات بہت غلط سی لگنے لگی، اور پھر اندر کی ادھیڑ بن نے کسی انجانے خوف سے دوچار کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر میں نے پوچھا، میاں وال رانجھا یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ بولا، اڈے سے سواری مل جائے تو زیادہ دور نہیں ہوتا، مگر شام کو ٹانگا وغیرہ تو نہیں ملتا، اس لیے اب دور تو ہے میاں وال۔ میں نے پوچھا، کتنا دور؟ کہنے لگا، کم سے کم 4 میل۔ بہت دور تک پھر خاموشی سے ہم دونوں چلے گئے۔ رات ہو گئی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، راستہ بڑا کچھ بے ڈھب سا تھا، سڑک پر جھاڑیاں اور ارد گرد بڑی بڑی فصلیں۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ ایسے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر خیال آیا کتنا اچھا ہوتا کہ اڈے پہ ہی رات گزار لی جاتی۔ پھر کئی وسوسے جی میں پیدا ہوئے کہ خدا نہ کرے اگر جہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی ان وسوسوں میں غلطاں پیچاں تھا کہ وہ شخص بولا، لو جی میری ڈھاری تو آ گئی ہے، سڑک سے ہٹ کر 2 مربے کے فاصلے پر۔ پھر بولا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ میرے ساتھ چلیں، رات آرام کر کے صبح چلے جانا، بلکہ خود ہم آپ کو گھوڑی پر چھوڑ آئیں گے۔ اب پھر میرے دل میں وہم نے گھیرا کیا کہ یہ آدمی کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اتنے میں وہ دوبارہ گویا ہوا، گھبرائیں نہیں بھائی، میرے ساتھ چلیں، میاں معصوم صاحب ہمارے بڑے ملنے والے ہیں، صبح سویرے آپ کو ان کے پاس چھوڑ آئیں گے، اس گھر کو بھی آپ انہی کا گھر سمجھیں۔ بہرحال ہم تھوڑی دیر میں فصلیں چیرتے ہوئے ڈھاری پہ پہنچے۔ ڈھاری سے چند قدم ادھر بڑے بڑے کتوں نے استقبال کیا۔ رات کے وقت کھلے کھیتوں میں کتوں کے بھونکنے کی متواتر آوازیں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ اس آدمی نے ان کو مخصوص آواز سے چپ کرایا اور یوں مجھے ڈھاری کے باہر اپنی ذاتی چھوٹی سی مسجد کے قریب ٹھہرا دیا۔ 4 پائی بچھائی، بستر لگایا اور خود ڈھاری میں میرے لیے روٹی لینے چلا گیا۔ میں خود کو تنہا کھیتوں میں دیکھ کر گھبرایا، کوئی واردات نہ ہو جائے خدا نہ کرے۔ ادھر تو وہ روٹی لے کر آیا، ہاتھ میں ایک بڑا سا دودھ کا گلاس بھی تھا۔ میں نے روٹی کھائی، دودھ پیا، نماز پڑھی اور لیٹ گیا۔ پہلے تو نیند نہیں آئی، پھر آہستہ آہستہ مچھروں کی یلغار جب کم ہو گئی تو نیند بھی آ گئی۔ صبح حسب عادت میں جلدی اٹھ بیٹھا، وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سامنے مسجد کی دیوار کے ساتھ بندوق، برچھیاں اور تلواریں کھڑی دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اتنے میں وہ آدمی اندر سے نمودار ہوا۔ میں نے ہتھیاروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہے جناب؟ ہنس کر کہنے لگا، 100 دشمن 100 ساجن، ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان کی آپ ہی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے 3 بیٹے رات ادھر ادھر پہرا دیتے رہے، اب وہ سامنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا، ناشتہ کر لیں، میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ اب وہ مجھے فرشتہ سیرت لگنے لگا اور دیہات کی اس اچھی روایت پر آج تک رشک آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے واقعے سے آپ کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کا پروگرام آپ سب جانتے ہیں کہ باجی مینا کی آواز میں ہی آپ سنا کرتے تھے، لیکن چونکہ آج وہ نہیں ہے تو میں اور عادل یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم باجی مینا کو اسی طرح سے اپنے دل میں ایسے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بھی ان کی جدائی کا غم اور صدمہ تو اپنی جگہ ہے۔
بہت سی خوبصورت باتیں جو ان کے لبوں سے نکلی، ان کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج کا دعا کا جو حصہ ہے اس کو ہم باجی مینا ہی کی آواز میں سنیں. کچھ ہی دن پہلے بھائی ندیم نے باجی مینا پرویز کی آواز میں ایک دعا ریکارڈ کی تھی جو کہ بنیادی طور پر احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار ہیں. آئیے مل کر اسے سنتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں. وطن عزیز کے لیے خاص دعا. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی روئیدگی محال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین. امید ہے کہ آج آپ نے خوب برکت پائی ہوگی اور یقیناً آپ آج کے پروگرام سے مستفید ہوئے ہوں گے. ہمارے بہت سے نیو لسنرز جو ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں یا کال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور اور ہماری ویب سائٹ ہے www.pcrmgospelpk.com. اور اگر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال کے لیے نمبر ہے 0333482596 جی. تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے گا، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا. ایک بار پھر اپنی باجی مینا کو یاد کرتے ہوئے اور آج کا پروگرام ان کے ہی نام کرتے ہوئے آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے ریبا نعیم اور عادل مشتاق کو. خدا حافظ.